ہمارے بڑوں نے ہم سے ہمیشہ کہا کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہی ملے گا. تو ہم نے ہر انسان کے ساتھ اچھائی شروع کر دی، لیکن ہمیں ان ریٹرن لوگوں سے اچھائی نہیں ملی اور پھر ہم کافی ڈی موٹیویٹ ہو گئے. اس ٹاپک پہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل لیں کہ سورۃ قصص میں ان کا واقعہ موجود ہے، جس کے اندر ان کا واقعہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ ان سے ان انٹینشنلی یہ قتل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی انسان کو مکہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ تلاش کیا جا رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے مدین جاتے ہیں. مدین ایک ڈیزرٹ والا علاقہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پونڈز اور پانی کی دستیابی تھی، مطلب یہ چیز تھی، تو اس لیے انہیں وہاں رکنے کا فیصلہ کیا. اب جب وہ وہاں رکتے ہیں تو یہاں ایک میجر ایونٹ ہوتا ہے. اب وہ میجر ایونٹ کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں، جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور دو عورتیں جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ اپنے مویشیوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے مویشی پانی کو دیکھ کے بار بار پانی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان دو عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ان کو پانی کیوں نہیں جو ہے وہ پینے دے رہے ہیں. تو وہ دو عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور یہ ہراس کرتے ہیں عورتوں کو، تو جب یہ سب چلے جائیں گے اپنے مویشیوں کو لے کے تو پھر ہم تب جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو وہ ان کے مویشیوں کو لیتے ہیں اور پانی کی طرف جاتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید میں یہ قصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لائن شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. کافی مشہور دعا ہے جس کو میں یہاں مینشن بھی کر دوں گی، جس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے: My Lord, I am truly in great need of any good that you might send down to me. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. تو اگر ہم اس سارے واقعے کو دیکھیں تو ہمیں کافی چیزیں پتہ لگیں گی، لیکن جو مین چیز جو سب سے پہلے ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ان کے پاس شیلٹر نہیں تھا. اگر ان کے پاس کچھ تھا تو اس وقت وہ ایک درخت کا سایہ تھا، اور جو ان کے سامنے موجود اس وقت پانی تھا، وہ جو ہے ان کے پاس وہ چیز موجود تھی جس کا وہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی میری طرف نعمت بھیجی تھی. پاسٹ ٹینس اس آیت میں یوز ہو رہا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نعمت کا بھی شکر کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے دو عورتوں کی مدد کی. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے، بلکہ اگلا انسان جو ہمیں اپنی مدد کرنے کی اجازت دے رہا ہے، یہ اس کا ہم پہ احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مدد کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ چیز قیامت کے دن ہمارے لیے اجر بنے گی اگر ہماری نیت صاف ہے. لیکن یہاں ان کے پرسپیکٹو سے یہ پانی اور یہ شیلٹر اور یہ سب کچھ بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ صحرا کے ایک ایسے علاقے میں اگر آپ کو پانی مل گیا اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مر نہیں جاتے تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور وہ اس چیز کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم کیوں کسی کی مدد کرنے کے بعد اگلے انسان سے تھینک یو کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کرنے کے بعد ایک درخت کے سائے کے نیچے اکیلے بیٹھ کے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ اجر ان کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، ان کو لوگوں سے اجر نہیں چاہیے. یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے ہم سے کہا تھا نا کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہی ملے گا. تو میرے خیال سے بڑے جب کہیں کوئی چیز فلنگ دا بلینکس چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ڈھونڈیں. تو وہ فلنگ دا بلینکس اس طرح پوری ہوگی کہ اچھا کرو گے تو اللہ سے اچھا ہی ملے گا. یہ ہے فلنگ دا بلینکس. ہم سمجھتے رہے کہ ہم جس سے اچھا کریں گے ہمیں اس انسان سے اچھا ملے گا، تو کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. ہمیں اگر اچھائی کا صلہ ملے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ سے ملے گا. دیٹس اٹ.